انسان کا ضبط کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اپنی تکلیفوں کو اپنے اندر سموئے رکھے ہو، انسان تو بلاخر انسان ہی ہے۔ آخر ضبط ٹوٹ جاتا ہے، اپنی آنکھوں میں قید سمندر کو بہا دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے۔ بس تم صبر رکھو، جلد ہی وہ تمہارے لیے کن فرما دے گا۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرا لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین ٹوٹے تب بھی پھر سے گرا لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیں۔ کیا خبر اللہ کو وہ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا اسے بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ بس یقین پکا رکھیں، اللہ سے بہتر کوئی نہیں دیتا۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہ مل رہا ہوتا لیکن دل ہے نا، یہ نہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اپنا رستہ بنا لیتی ہیں۔ اللہ کے سامنے انسان کی مرضی ہی چلتی ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسے مل سکتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ صرف اس سے مانگتے رہو۔ زندگی میں نصیبوں کے کھیل بھی ضرور ہوتے ہیں، لیکن نصیب کا بدلنا کیا اللہ کی قدرت نہیں؟ کیا اس نصیب کو تمہاری چاہت میں بدلنا اس کا اختیار نہیں؟ مقدر کی تالیوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں تمہاری دعاؤں کی شدت۔ دعائیں ضرور سنتا ہے اللہ، اور سچے دل سے نکلی ہوئی پرخلوص صدائیں تو سیدھا عرش پر ٹکراتی ہیں۔ تمہارا تہجد تک آنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھتے ہو؟ وہ تمہارا دل بدر کر خود کی رضا میں راضی کرواتا ہے، وہ تمہیں لوگوں سے دور کر کے خود سے دوستی کروانا چاہتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سمجھ جائے گا تو کیا کرو گے؟ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے بہتر مانگنے پر ہمیں بہترین سے نواز دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ اور پتہ ہے جب آپ صبر کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کی منزل آپ کی پسندیدہ بنا دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو وقت اتنا مشکل لگ رہا ہے نا یہ بھی گزر جائے گا۔ وقت تو ہوتا ہی گزرنے کے لیے ہے، ٹھہرنا کہاں آتا ہے وقت کو۔ اس کی رضا میں راضی ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا آپ نے خود پر حاوی کیا ہوا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دعا مانگنا چھوڑ دو۔ اگر آزمائشیں طویل ہونے لگی ہیں تو دعائیں طویل کر دیں، اور اگر ٹوٹنے لگے ہو تو سجدے طویل کر دو۔ وہ دعائیں جو تم تہجد میں بہت تڑپ سے مانگ رہے تھے، کیا معلوم اب وہی دعائیں تمہارے مقدر کا حصہ ہوئی تو؟ جب وہ رب دے سکتا ہے تو کیا لے نہیں سکتا؟ جب وہ دیتا ہے تب تو خوش ہوتے ہو، اور اگر لے لیتا ہے تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ یہ جو تڑپ تمہیں خدا تک لے آئی ہے اس کے بعد تو کن ہونا لازم ہے۔ راضی کر لے گا اللہ کو۔ سب ناممکن ہونے کے بعد بھی معجزوں کا انتظار کرنا تمہارا۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔
جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ سے اپنے بندوں کی یہ معصومیت بری ادا بہت پسند ہے۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم بس اللہ سے وہی مانگو جو تم چاہتے ہو، کیونکہ وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل بھی جڑ جاتا ہے ایک سجدے میں گر کے۔ کیا تمہیں اس کی رحمت پر یقین نہیں؟ تم صبر کر رہے ہو یا برداشت؟ دیکھو، یہ دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں۔ دیری کے باوجود بھی دل سے دعا نہیں جا رہی، تو تمہاری پکار اللہ کے ہاں سنی جا چکی ہے۔ کیوں لیتے ہیں آپ لوگوں سے دعائیں پوری ہونے کی تصدیق؟ تو کیوں رب کی طاقتوں اور قدرتوں کو بھول جاتے ہو؟ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود تمہیں کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا؟ اللہ نے تمہیں ان کروڑوں دلوں میں سے چنا ہے، تو اس نے تو تمہارے دل کو اپنی محبت سے بھرنا تھا۔ جب اللہ کن کہہ دے تو کون ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکے؟ تمہارا کام تو بس اللہ کو منانا ہے، وہ بھی اپنی دعاؤں کی شدت سے۔ اللہ کے پاس معجزوں کی کمی نہیں۔ تمہارے صبر سے نصیب کی سبھی گرہیں کھل جائیں گی۔ آزمائشوں کا سلسلہ روک کر ایک دن اللہ تمہاری طلب سے تمہاری جولی کو بھر دے گا۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر کن کہلواتی ہے، اور تمہیں وہ بھی مل جائے گا جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوگا۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ جو آنسو تم بہا نہیں پاتے، وہ تو ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ جب سفر یقین سے شروع ہو کر صبر پر ختم ہوتا ہے، تب معجزے تمہارا مقدر بن جاتے ہیں، اور جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، تب وہ ساری کائنات کو تمہیں راضی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ فرض کرو اگر وقت کا دور کیا ہوا تمہیں آخر میں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہوا، تو لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے یقین کی طرف۔ کبھی مایوس نہیں ہوگے تم، نامکمل جاؤ گے اس کے پاس، اور وہ تمہیں مکمل کر دے گا۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں نے جو دعائیں مانگی ہیں، صبر رکھو، اللہ نے وہ سب سنے ہیں۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو جائے نماز پر بہائے جاتے ہیں، اور جو الفاظ تمہارے لبوں کی دہلیز پر نہیں کر پاتے، ان نازک جذبات کا بھی اسے علم ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے تو چنا گیا ہے۔ تم دل اس حکمتوں پر راضی رہنا سیکھ جاؤ، وہ تنگ سرنگوں سے بھی راہیں تمہارے واسطے بنا دے گا۔ امید، یقین اور پھر صبر، اس سفر سے گزرنے کے بعد ہی تو سکون آئے گا۔ تم اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھو، تمہیں اللہ ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں، وہ بس تمہیں سننا چاہتے ہیں، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دے۔ جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب مناجات کی لذت اس حاجت سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے جس کے لیے انسان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ جس نے تمہیں دعاؤں میں الجھا رکھا ہے، وہی خدا اپنے ایک کن سے تمہارا مقدر پل بھر میں سلجھا دے گا۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لائے گا۔
پھر دیکھو کیسے آسانیوں کا در تمہارے لیے کھلتا ہے، پھر دیکھو کیسے خوشیوں کو تمہارے گھر کا راستہ ملتا ہے۔ جو لکھ دیا گیا ہے مقدر میں وہ پلٹ بھی تو سکتا ہے تہجد کی دعا سے۔ کیا دعا کی فضیلت پر تمہارا ایمان نہیں؟ تم سب کچھ جان جاؤ گے، ہر حقیقت سے، ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا، اور تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ جب تم دنیاوی وسیلوں کے ناکام ہو جانے کے بعد بھی اس کی محبت، اس کے کن پر یقین رکھو گے تو وہ تمہارا مان کیوں توڑے گا؟ اس کے ہاتھ اٹھی ہوئی ہتھیلیوں کی بہت قدر ہے، ان کو خالی لٹانا اس کی رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اس راستے کے مسافر بن جاؤ جو اللہ کا پسندیدہ ہو اور تمہیں اللہ کی رضا تک لے جائے۔ آمین ثم آمین۔